السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آغاز کریں گے تعوذ سے۔ اچھا، بیسیکلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا نام عربک زبان میں تعوذ ہے۔ تعوذ کہتے ہیں پناہ مانگنے کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم کہتے ہیں کہ پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ تو جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت سے کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتی ہوں، تو آپ ایسے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ صرف میں اس شیطان سے پناہ نہیں مانگتی جس کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے، بلکہ میں ہر اس شیطان سے پناہ مانگتی ہوں جو مجھے آپ سے دور کرے یا آپ کی رحمت سے دور کرے۔ اور اس میں ہر طرح کا شیطان آتا ہے۔ ہمارے موبائلز بھی ایک شیطان کی صورت میں کبھی کبھار ہوتے ہیں، جن کے اوپر ہم اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہمیں بھول جاتا ہے نماز کا وقت۔ تو ہم اللہ کو بتاتے ہیں کہ اے اللہ، ہم آپ کی پناہ میں آ گئے ہیں ان تمام شیطانوں کو چھوڑ کے، چاہے وہ انسان کی صورت میں ہے، چاہے وہ جنوں کی صورت میں ہے، چاہے وہ ٹیکنالوجی کی صورت میں ہے، چاہے وہ ہمارے خیالات کی صورت میں ہے، ہم ان سب کو چھوڑ کر آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ تعوذ کے بعد آ جائیے تسمیہ پر۔ جیسے اعوذ باللہ کا نام ہے تعوذ، ویسے بسم اللہ کا نام ہے تسمیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم کہتے ہیں شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں تو ہم اللہ رب العزت سے اس کی رحمت مانگ رہے ہوتے ہیں، اس کا کرم مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، تمام شیطانوں سے بڑھ کر آپ کی رحمت اور آپ کی مہربانی ہے، اور میں ہر کام آپ کے نام سے شروع کر رہا ہوں، شروع کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ ہی کے نام سے میرے کاموں میں برکت ہو سکتی ہے۔ فاتحہ کہتے ہیں کسی کام کی شروعات کو۔ یہاں پر ہم اللہ سے بات کا آغاز کر رہے ہیں اپنی نماز میں، تو ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف کر رہے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ہم بتا رہے ہیں کہ اے اللہ، تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو اس کائنات میں ہے، جو ہماری نظروں میں ہے، جو ہماری نظروں میں نہیں ہے، انسان جو مسلمان ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، تمام جانور، تمام چرند پرند اللہ رب العزت کی مخلوق ہے۔ ہم دوبارہ سے باتوں کو رپیٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے ایک دفعہ اگر شیطان مردود کا ذکر کیا تو ہم اس سے ڈبل اللہ رب العزت کی رحمت کا ذکر کر رہے ہیں۔ بسم اللہ میں بھی، الحمدللہ میں بھی ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، الرحمن الرحیم میں ہم پھر ایک ہی بات کو رپیٹ کر رہے ہیں، مطلب کہ اے اللہ، صرف آپ ہی مہربان ہیں، اور میں جتنی بھی دفعہ غلطی کروں گا آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ شیطان ہمارے دلوں میں کیا بات ڈالتا ہے، تم نے تو آج 4 نمازیں نہیں پڑھی، تم ایک نماز پڑھ کے کیا کرو گے، اللہ تو تمہیں معاف نہیں کرے گا، اللہ تمہیں پسند نہیں کرتا، یا تم نے زندگی کے 5 سال تو گناہوں میں گزار دیے، اب تمہیں 6 سال اللہ رب العزت کی یاد آ رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت بار بار اپنی رحمت کا تذکرہ یہاں پر کیوں فرما رہے ہیں؟ ہم چاہے جتنے بھی گناہ کر لیں، ہم چاہے جتنی بھی غلطیاں کر لیں، اللہ کی رحمت اور اللہ کی مہربانی اتنی وسیع ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دے گا۔ اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہم غلطی کریں گے، اور غلطی کرنے کے بعد ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، اللہ کی طرف پلٹنا، اور جتنی مرضی دفعہ ہم غلطی کریں اتنی دفعہ ہم نے اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ جب بھی آپ کے پاس یہ ایکسکیوز آئے کہ میں بہت گناہ گار ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں، تب آپ نے اپنے آپ کو یاد دلانا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے ان تمام خامیوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور میں اللہ کی بندی ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اور میں نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب ہم ذکر کر رہے ہیں مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے، یعنی کہ پہلے ہم نے اللہ رب العزت کی رحمت اور مہربانی کا تذکرہ کیا، اب ہم بتا رہے ہیں کہ اے اللہ، جزا کے دن کے مالک بھی آپ ہیں۔ ہر روز کے ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں ہم سب سے زیادہ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ اگر میں یہ نہیں کروں گا یا میں یہ نہیں کروں گی تو میرے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ ہم ہر وقت 2 چیزوں کے درمیان ہوتے ہیں، یا تو ہم اپنی ماضی کی غلطیوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، یا پھر ہم اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو ماضی کی غلطیوں کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پیچھے بتا دیا، الرحمن الرحیم، تمہاری ماضی کی جو بھی غلطیاں ہوئیں
میں مہربان ہوں، رحم کرنے والا ہوں، معاف کر دوں گا، تم بس معافی مانگو۔ تو اللہ رب العزت نے ماضی کی فکر ہم سے لے لی۔ اب مالک یوم الدینی میں اللہ رب العزت فیوچر کا ذکر کر رہے ہیں کہ کوئی بھی دنیا کا انسان ہمارا مقدر نہیں بدل سکتا، یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہاں پر ہم اللہ رب العزت سے اقرار کر رہے ہیں کہ کوئی انسان میرا مقدر نہیں بدل سکتا، صرف اور صرف آپ کے ہاتھ میں میرا مستقبل ہے اور آپ ہی کے ہاتھ میں میرا ماضی ہے۔ یہاں پر ہمیں اپنے گناہوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ گناہ ہمارے سامنے آ سکتے ہیں، تو جیسے ہی جلد از جلد اپنے گناہوں کے بعد اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیا کریں کہ اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، چاہے ہم نے جان بوجھ کر کیا یا چاہے ہم نے انجانے میں کیا، ہمیں ان غلطیوں کے لیے معاف کر دے اس دن سے پہلے جس دن ہر چیز کا فیصلہ ہوگا۔ اچھا، اب شیطان ہمارے دلوں میں یہ بات بھی ڈالتا ہے کہ تم نے اللہ رب العزت سے معافی مانگی تم نے، لیکن پھر وہ گناہ کر دیا۔ لیکن اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ان الانسان خلق ضعیفا، میں نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، تو ایسے میں اگر ہماری کمزوری کی وجہ سے ہم کسی گناہ کو رپیٹ کر دیتے ہیں تو ہمیں اللہ رب العزت سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اسی کے ہاتھ میں ہر چیز ہے۔ کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ تم نے پیچھے یہ غلطی کی تھی، تم تو ہر وقت یہ غلطی کرتے ہو، تمہارے ساتھ تو ہوگا ہی برا۔ جب بھی کوئی انسان آپ کو یہ بات بتائے کہ تم تو ہو ہی برے یا تم تو بدل ہی نہیں سکتے، تمہاری تقدیر نہیں بدل سکتی، تو اسی وقت اس کو بتائیں مالک یوم الدین کہ صرف اللہ کے ہاتھ میں جزا کا فیصلہ ہے، اور اگر میں اللہ سے معافی مانگوں گا یا مانگوں گی تو میری جزا کا فیصلہ بدل سکتا ہے۔ یہاں پر ہم اللہ رب العزت سے بات کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کے بارے میں بھی شیئر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے اپنی پرابلمز بھی بتا رہے ہیں کہ اے اللہ میرے سے بار بار غلطی ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت میں کوشش کرتا ہوں یا کرتی ہوں لیکن اس کے باوجود یہ غلطی رپیٹ ہو جاتی ہے، اور اسی امید کے ساتھ میں آپ کے سامنے آئی ہوں، اسی امید کے ساتھ میں آپ کے سامنے آیا ہوں، آپ مجھے بار بار معاف کر دیں گے، میری زندگی کا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور ہم خاص آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہر دو نمازوں کے درمیان ہمیں بہت سارے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، ہم ہر نماز میں ہم یہ بات بار بار دہراتے ہیں، ہر نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور ہم ہر نماز میں اللہ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میری زندگی کے جتنے بھی مسئلے ہیں میں آپ کی عبادت کرتی ہوں اور میری زندگی کے ہر مسئلے کو آپ ہی نے حل کرنا ہے۔ جب ہم بار بار اللہ سے کہتے ہیں نا کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، ہم صرف آپ کو اپنی زندگی کا مالک سمجھتے ہیں، اللہ ہم صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ ہمیں صرف آپ کی مدد چاہیے، جب ہم ہر نماز میں اللہ کو بار بار یہ بات کہیں گے کہ اللہ ہمیں آپ کی مدد چاہیے، آپ کی مدد چاہیے، تو کیا اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا؟ یہ لاڈ ہوتا ہے، جیسے ہم اپنے والدین کو کہتے ہیں نا کہ نہیں آپ نے ہمیں یہ چیز دلا کر دینی ہے، نہیں ہمیں یہ چیز چاہیے، صرف آپ ہی ہمیں یہ دے سکتے ہیں، آپ نے ہمیں خرید کے دینی ہے، آپ نے ہمیں کر کے دینی ہے۔ تو ایسے ہی ہم اللہ سے بھی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے محبت کرنا بھی سیکھیں، اللہ کی عزت کرنا بھی سیکھیں اور اللہ سے لاڈ کرنا بھی سیکھیں۔ ہم بڑے لاڈ سے اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ میں بہت سارے پرابلمز میں گھری ہوئی ہوں لیکن مجھے نہیں پتہ ان پرابلمز کا سولوشن کیا ہے، مجھے نہیں پتہ ان کا حل کیا ہے، یہ میرے اختیار سے باہر کی چیزیں ہیں یا میں کمزور پڑ رہی ہوں، تو ایسے میں صرف سب کچھ آپ کے اختیار میں ہے، تو آپ میری مدد کر دیں۔ جب ہم اپنے چیزوں کا اختیار اللہ کو دینے لگتے ہیں نا، اپنے فیصلوں کا، تو اللہ رب العزت خود ہی ہماری مدد کرنے لگتے ہیں۔ جب آپ ایک دن میں 5 دفعہ پورے دل کے ساتھ اس نیت کے ساتھ یہ آیت کہا کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کی مدد لازمی کریں گے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ آیت بہت خوبصورت ہے، بہت پیاری آیت ہے۔ اس آیت میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ہر روز بہت فیصلے کرنے ہوتے ہیں، ہم نے کہاں جانا ہے، ہم نے کیا کھانا ہے، ہم اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اب ظہر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز کے درمیان جتنے بھی فیصلے آئیں گے آپ نے ہماری سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرنی ہے، رہنمائی کرنی ہے، جو چیز میرے حق میں بہتر ہے آپ نے اس کی طرف میری رہنمائی کرنی ہے۔ تو ہم بیسیکلی اہدنا الصراط المستقیم میں اللہ رب العزت سے اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں رہنمائی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان فارمیلٹی نہیں ہوتی، اللہ رب العزت ہمارے سب سے بہترین دوست ہیں اور اللہ ہمیں کبھی بھی جج نہیں کرتے۔ آپ اللہ سے چھوٹی سے چھوٹی بات کریں، بڑی سے بڑی بات کریں، اللہ رب العزت ہمیں جج نہیں کرتا، تو آپ اللہ سے ہر قسم کی بات کر سکتے ہیں، اللہ سے ہر قسم کی بات کرنا سیکھیں۔
اہدنا الصراط المستقیم کے بعد ہم ایک اور چیز بھی کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ آپ نے ہماری رہنمائی کرنی ہے، اور رہنمائی کس طرح کرنی ہے، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھانا ہے جن پر آپ نے انعام کیا۔ اب ہوتا کیا ہے، جب ہم نارمل لائف میں تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کن کو بہت نعمتیں دی ہوئی ہیں، تو ہم صرف ایکسٹرنل چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں، کس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، کس کے پاس زیادہ خوبصورتی ہے، تو ہمیں لگتا ہے صرف یہی نعمتیں ہیں۔ لیکن غور سے دیکھا کریں، جب نعمتوں کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے نعمت وہ ہوتی ہے جو انٹرنل ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت خوبصورت ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے، بہت امیر ہوتے ہیں، بہت ہائی کلاس فیملیز سے تعلق رکھتے ہوتے ہیں، لیکن وہ خوش نہیں ہوتے، لیکن وہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہوتے ہیں۔ تو جب بھی آپ اللہ سے نعمت مانگا کریں تو اپنے دماغ میں صرف یہ چیزیں نا، ایکسٹرنل چیزیں مت رکھا کریں، پیسہ یا خوبصورتی یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں لیکن یہ سیکنڈری ہیں۔ وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اندر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ فرسٹ چیز کیا ہے؟ آپ کے دل کا سکون، آپ کے دل کا اطمینان۔ آپ کے پاس سب کچھ ہو، دنیا کا سب کچھ ہو، پیسہ ہو، خوبصورتی ہو، مال و دولت ہو، ہر چیز ہو، لیکن اگر آپ کے پاس اندر کی خوشی نہیں ہے تو وہ آپ کچھ چیزیں بھی نعمت نہیں لگتی۔ اور سب سے آخر میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں داخل مت کیجیے گا کہ جن پر آپ کا غصہ ہے یا جو گمراہ ہے۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کون سا انسان کیسا ہے، کون سا انسان کیسا نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت ہر چیز کو جانتا ہے، تو ہم اپنے فیصلے کا اختیار اللہ کو دے دیتے ہیں کہ اے اللہ ہماری زندگی میں بھی ان لوگوں کو شامل کیجیے گا جن پر آپ کا انعام ہے، نہ کہ ان لوگوں پر جن پر آپ کا غصہ ہے۔ تو ہم ہر جگہ پر ہر فیصلے میں اللہ رب العزت کو اختیار دے دیتے ہیں کہ اے اللہ میرے سے مسٹیک ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے میری رہنمائی کرنی ہے ان چیزوں کی طرف، ان لوگوں کی طرف، ان باتوں کی طرف جو میرے حق میں بہتر ہوں۔ جب ہم چھوٹی چیزوں کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی بہت پرسکون ہونے لگے گی۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہم اپنے بہت قریبی دوست سے بات کر رہے ہیں، ہم ان کو ہر چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں، اپنی فیلنگز کے بارے میں، اپنی غلطیوں کے بارے میں، اپنے ایموشنز کے بارے میں، ہم ان سے ہیلپ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں آپ کی ہیلپ چاہیے، ہمیں آپ کی مدد چاہیے، آپ کی ہیلپ کے بغیر، آپ کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت سے اپنے دل کی ساری باتیں سورہ فاتحہ میں شیئر کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔